پر یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو جذبات میں فیصلے ہوتے ہیں اور ایک انسان کے اندر ایک اہنکار کہتے ہیں, ہندی ایک ورڈ ہے, ایگو کہتے ہیں اس کو, وہ اتنا آ گیا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں میں کہ جی کیا ہے, آئی کین اسٹینڈ آن مائی فیٹ, میں کر سکتی ہوں کام, یا میں کر سکتا ہوں, ٹو ہیل وتھ اٹ. وہ جو ایک تھا نا ایکسپٹ کرنا کسی شخص کو وتھ آل دا ویکنیسز, کیونکہ وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے, وہ ایکسپٹنس کم ہوگی. اس پہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بھتیجی ہے, جی اس کی شوہر کی 4 ماہ ہو گئے, اس کو نکال دیا گھر سے. شوہر نے بھتیجی کو نکال لیا؟ ہاں نکال دیا. ٹھیک تو ہے. جس طرح بتا رہے اس طرح چکر ہے, برداشت نہیں ہے شوہر تو نے اب ایسا ہم لوگوں نے اتنا سے کانٹیکٹ کیا ہے تو ان کے آپس میں بن جائے. ٹھیک ہے. بہت فون کیا ہم نے, بہت کچھ ملنے کی, جب بھی کرتے ہیں وہ تو ہمیں الٹا اس لڑکی پہ الزام دیتا ہے. آپ ذرا لائن پر رہیے گا. ڈاکٹر فیصل کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا ہاں پلیز اس کا جواب ضرور جی دینا. ایک منٹ, آپ سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر فیصل؟ جی یہ مسئلہ اس کو بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ, کوئی سوال. مجھے ان کا سوال صحیح تھا. ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی بھتیجی ہے جس کو ان کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے, اور وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو فیملی والے کوشش کر رہے ہیں مگر شوہر بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. اب دیکھیں اگر دماغ میں یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ چیز نکالنا یا انسان ان ایکسیپٹیبل ہے, ٹھیک ہے, تو اس چیز کو تو ہلانا بہت مشکل ہے. میں صرف اتنی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ نیگیٹو باتیں سوچ رہے ہیں وہاں اسی انسان کے ذرا سے پازیٹو پہلو کو بھی جو ہے وہ آبزرو کریں. اب پھر تھوڑا سا آبجیکٹولی دیکھیں کہ ہاں جی جہاں انسان میں نیگیٹوز ہوتے ہیں وہاں پازیٹو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لائن پہ ہیں یا میں آپ کو ویسے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ لوگوں نے کوشش کی مگر وہ شخص نہیں مان رہا, مان نہیں رہا بھائی کے اس کا آپ سے بات کیے. اچھا میری بات سنیں. جی 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 جی. وہ کیا وجہ بتاتا ہے اسے بیوی کو نہیں رکھنا؟ اس کو یہ کہ میری امی کی خدمت نہیں کر رہی اور یہ ہوتا ہے جاب وغیرہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب تھوڑی سی رنجش ہے, یعنی بہن بھائیوں سے فری نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے, رنجش ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بچہ بھی نہیں ہوا اس وجہ سے. اچھا شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ جی شادی کو 3 سال ہوئے. اچھا 3 سال میں ضروری بچہ ہو. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرے وہ. اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بس ایک اور پوچھنا ہے, بھائی کو اب کیا کرنا چاہیے پلیز آپ ضرور مجھے بتانا. بھائی کو ریکارڈنگ بھیجوں گا, انٹریشن رہتا ہے. اچھا پلیز آپ ضرور ہیلپ کرنا. تھینک یو, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ بہت شکریہ. اب دیکھیں نا ایک ایشو یہ کہ وہ اس کا لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی, میرے بھائی بہنوں کے ساتھ گھل ملتی نہیں ہے شاید, اور جاب وغیرہ کرتی ہے. تو ہسبینڈ کی اپنی کچھ شکایتیں ہیں, رائٹ اینڈ رانگ, بٹ اس کے اپنی گریونسز ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تھرڈ پارٹی, کوئی آبجیکٹو پرسن ہسبینڈ کو اپروچ کرے. آئی واز اباؤٹ ٹو سے کیا ایسا ہے کوئی فیملی میں نیوٹرل انسان جی جو کہ انٹروین کر کے تھوڑے سا شعور دلا سکے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہو کہ جس کی وہ بات مانے, وہ جا کر اس سے اس کی شکایتیں پوچھے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی سے پوچھے کہ جو تمہارا شوہر چاہتا ہے اگر ود ان ریزن ہے تو کیا تم اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہو, اور اگر وہ کہا ہے ٹھیک ہے تو پھر شوہر سے کوئی اگر وہ چینج کرتی ہے اپنے آپ کو تو پھر ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کھاتا پیتا گھرانہ ہے, شوہر اچھا کما رہا ہے اور بیوی کو نہیں ضرورت جاب کرنے کی تو نہ کرے. مثال کے طور پہ اپنا کیسز ہیں, اپنے ہاں انڈیویجل کیسز. سر میں نے بہت غور سے بھی دیکھا ہے, بہت کامنلی بھی یہ دیکھا ہے کہ جہاں تک یہ ورڈ آ جاتی ہے ماں کی خدمت, اس کی کوئی لمٹ نہیں. ہاں ریلیٹو ہے, ویری ریلیٹو. ٹھیک ہے جی. اگر دماغ میں وہ کانسیپٹ اسٹار پلس کے سوپ آپراز کو دیکھ کر آیا ہے تو آئی ایم ویری سوری فار دیم کہ جی کچھ بینچ مارک ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے کہ اوکے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر جا رہی ہے تو ایکسپیکٹیشنز انسانی ہیں یا کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیکٹیشن, اور یہ ڈیولپ بتائی جاتی ہے ہمیشہ سے, آپ کے جنریشن سے آئی ہے کہ اس قسم کی خدمت جس کو کہتے ہیں اور یہ وغیرہ. مجھے یاد ہے ہمارے ایک پڑوسی ہوا کرتے تھے سالوں پہلے, تو ان کی مدر نے مرنے سے پہلے ان کی بڑی دعائیں دی تھی, اور وہ کہتی تھی میرا بیٹا جو ہے وہ جن ہے. تو کہتا تھا امی کیوں؟ کہتا ہے بیٹا ایسا لگتا ہے جس تم کھڑے ہو, جب مجھے کوئی چیز چاہیے میں کہتی ہوں تم مجھے لا کے دے دیتے ہو. اگین ماں کے لیے وہ معیار تھا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فیصل ممسا آپ کا آنے کا شارٹ نوٹس.
ڈیفینیٹلی وی وڈ لائک یو ٹو کم اگین آلسو. عروج آ جائے, انٹریکشن اور زیادہ ہوگا, کچھ اور چیزوں پہ بات کریں گے. اب میری اینڈنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ میں مجھے جو ہے نا ان کو, ہمارے ناظرین کو کوئی نہ کوئی اچھی سی اسٹوری سنانی ہوتی ہے. اور اسٹوری ٹیلنگ از این آرٹ. اور کہتے ہیں بعض دفعہ بڑی مشکل باتیں جو ہے نا وہ کہانی کے ذریعے انسان کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں میں. ڈاکٹر ممسا نے بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں بتائی, کچھ کیسز, کیا ریزنز ہیں, بہت زیادہ تعلیم, ایکسپوجر, میڈیا وغیرہ, کئی چیزوں نے انسانی رشتوں کے اندر وہ تکبر لے آیا ہے, یا وہ آئینس یا انڈیپینڈنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت شادی شدہ جوڑوں کے درمیان سب سے مضبوط ڈور یا ڈوری ہے. یعنی یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کو ساتھ رکھے گی اگر ان دونوں کے درمیان محبت ہوگی. محبت کہتے کسے ہیں, اس پہ خیر کچھ اور پروگرام بھی کروں گا. آج ایک چھوٹی سی سٹوری محبت کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی, میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں, کیونکہ میں نے جب یہ سٹوری سنی تو بڑا متاثر ہوا اس سٹوری سن کر. ایک نابینا لڑکی تھی اور وہ پوری دنیا سے نفرت کرتی تھی, کیونکہ چھوٹی عمر میں اس کی آنکھیں چلی گئی اور ابھی تک اس کی نئی آنکھیں مل نہیں رہی تھی اس کو. وہ پوری دنیا سے نفرت کرتی تھی سوائے ایک شخص کے, اور وہ ایک نوجوان تھا جو اس کا فرینڈ تھا, دوست تھا. اور نوجوان اکثر اس کے گھر پہ آتا, اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے جاتا, سڑک پہ لے جاتا, باغ میں لے جاتا, اس سے باتیں کرتا. وہ واحد شخص تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی. ایک دن اس نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا میں تم سے اس وقت شادی کروں گی جب میری آنکھیں آ جائے گی. کچھ دنوں کے بعد ہاسپٹل سے کال آئی, لڑکی کے ماں باپ کو کہا کہ جی آنکھیں آئی ہے, ڈونیشن آپ آئیے. لڑکی چلی گئی ہاسپٹل میں, آپریشن وہ آنکھیں لگ گئی. اب وہ تو بڑی خوش جب ہاسپٹل سے آئی, آنکھیں اس کو مل گئی. اس نے اپنے فرینڈ کو فون کیا کہ میں آ رہی ہوں تم سے ملنے کے لیے. پہنچی اس کے گھر پر, دیکھا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا. اس نے زور سے آواز لگائی, میں آ گئی ہوں, مجھے سب کچھ دیکھ سکتی ہوں, میں تمہیں بھی دیکھ سکتی ہوں. لڑکا جیسے ہی کھڑا ہوا آگے جا کے ٹکرا گیا کسی چیز سے. لڑکی حیران ہو گئی. اس نے جب غور سے دیکھا تو لڑکی کی آنکھیں نہیں تھی. لڑکی نے اس سے پوچھا چلو آج تمہاری آنکھیں مل گئی نا, اب تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی نے کہا نہیں کروں گی شادی, میں کسی اندھے سے شادی نہیں کر سکتی, میں جا رہی ہوں. وہ پلٹی. لڑکی نے اس سے کہا میری ایک بات سن لو, بھلے چلی جاؤ مگر ایک بات سن لو. اس نے کہا بولو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہتی تم چلی جاؤ مگر میری آنکھوں کا خیال رکھنا. ناظرین, محبت اسے کہتے ہیں. اور اگر یہ محبت شادی کے رشتے میں موجود ہو میاں بیوی کے درمیان, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی, توڑ نہیں سکتی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کے گھروں میں محبت پیدا کرے, لائے, خوشیاں دیں اور توفیق دے کہ یہ محبتیں, یہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان زندہ باد.